पता है حضور نے یہ بھی فرمایا نا جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور حضور نے یہ بھی فرمایا جو بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہ مولوی پیر کی بات نہیں, رسول اللہ کا فرمان ہے جو بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر عمران کے نعرے لگاتے مرے گے تو عمران کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھائے جائیں گے قبر سے. سمجھو اپنے آپ کو آپ کس طرف جا رہے ہو. نماز کے نعرے لگاتے ہوئے مرو گے تو قبر سے نماز کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے. یہ حضور کا فرمان ہے. نماز کے نعرے لگاتے ہوئے مرو گے تو اس کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے. لبیک والے تمہاری قبریں سیدھی کر رہے ہیں, لبیک والے تمہارا حشر سیدھا کر رہے ہیں, لبیک والے کتنا آسان تمہیں طریقہ بتا رہے ہیں رسول اللہ کو خوش کرنے کا. ان کے نعرے لگا کے مرو گے تو ان کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے. ہاں اگر رسول اللہ کے نعرے لگا کے مرو گے قبر سے اٹھو گے تو لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے اٹھے جاؤ گے. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک. حدیبیہ کے مقام پہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے عمرے کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. جب حضور وضو فرما رہے تھے نا تو وضو کے پانی کے قطرے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. یہ بات نوجوان اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین حدیبیہ کے مقام پہ جو حضور وضو فرماتے تھے, وضو کا پانی مستعمل ہے نا, ہم وضو کریں تو مستعمل استعمال نہیں کر سکتے, لیکن صحابہ شفاعت کے لیے استعمال کر رہے تھے. جب حضور وضو کرواتے تھے صحابہ زمین پر حضور کے پانی کے قطرے نہیں گرنے دیتے تھے جس سے وضو کیا. یار صحابہ تو حضور کے جسم سے جو پانی جدا ہو اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. بتا ہم کس منہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں, تیرے میرے آقا مولا کے کھاکے بن گئے. آج بھی ہم دنیا دار کمینوں کی بات کر رہے ہیں, ہم دنیا داروں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. صحابہ حضور کے پانی جو جسم سے لگے وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے, اور ہماری زندگی میں ہمارے آقا و مولا کے کھاکے بن گئے. ہم کھاتی چوری کر کے گلیوں گزارے میں کس منہ سے زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمیں تو مر جانا چاہیے کہ ہماری ایک بات بتائیں, اگر تمہاری ماں میری ماں, تمہاری بہن میری بہن, تمہاری عزت میری عزت سے کوئی اٹھا لے, ہم اس کو معاف کرتے ہیں. آپ مجمع میں سے میں ابھی کسی کو گالی نکالوں آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں. کیا اپنی عزت کے لیے کسی کو معاف کرتے ہیں؟ تو جس کے صدقے ہماری ماؤں کو عزت ملی, جس کے صدقے ہماری بہنوں کو عزت ملی, جس کے صدقے پوری کائنات کو عزت ملی, اس آقا و مولا کے کھاکے بن گئے. ہم چوکری بن کے گھروں میں سو کر صبح اٹھ کر ان کے پھر نعرے لگاتے ہیں. امام مالک سے پوچھا گیا اگر تمہارے نبی کی توہین ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ امام مالک نے فرمایا امت بدلا لے, اور کیا کریں؟ اگر کہا امت بدلا لے تو پھر امام مالک نے فرمایا پوری امت مر جائے. ہمیں تو مر جانا چاہیے. ہمارے آقا والا کے خاکے بن گیا. آپ کا مولویوں کا کیا کام ہے؟ مولوی اپنی ذات, آپ بتاؤ آپ کے مسجد کے امام نے کبھی روڈ پہ آ کے کہا میں روڈ بلاک کر رہا ہوں میری تنخواہ بڑھاؤ؟ نرسوں نے احتجاج کیا, ٹیچروں نے احتجاج کیا, ڈاکٹروں نے احتجاج کیا, ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے اپنی تنخواہ کے لیے احتجاج کرتے ہیں. کبھی آپ کے محلے کے امام نے کہا میری تنخواہ بڑھاؤ نہیں تو میں روڈ بند کر رہا ہوں؟ کبھی کسی نے کہا یار جس وقت بھی محمد عربی کے غلام سڑکوں پہ آتے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں آتے, ہم محمد عربی کی عزت کے لیے آتے ہیں. اور یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ ملک کسی کے باپ کا نہیں ہے, یہ ملک محمد عربی کے غلاموں نے محمد عربی کے دین کے لیے بنایا ہے. یہ وطن عزیز کسی کی گنڈا گردی کے لیے نہیں بنا, یہ وطن عزیز ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں بنا, یہ وطن عزیز کے اندر ٹرانسجنڈر بل جیسے پاس کرنے کے لیے نہیں بنا, یہ وطن عزیز محمد عربی کے دین کے لیے بنا ہے. یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ہم نے جو یہ جذباتی یہ تقریریں آپ سمجھے کہ مولوی ہمارے جذبات ابھارا ہے, بالکل جذبات نہیں, یہ ایمانی بات ہے. ہر بندے کا یہ ایمان ہونا چاہیے, ہر بندے کا ایمان ہم سے بڑھ کر, ہر بندے ایمان کا لیول گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا, بڑھتا رہتا ہے, چڑھتا رہتا ہے. ایمان کا لیول ادھر ہی ہونا چاہیے. ہمارے اندر کوئی دم خم ہونا چاہیے, غیرت ہونی چاہیے. یار اپنی ذات کے لیے تو لوگوں کو مار دیتے ہیں, اپنی ذات کے لیے تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں, کیا جس کے صدقے ہمیں زندگی ملی. اور پھر میرے لیے نے فرمایا نا, ہم یہ ہمارے جذبات پتہ کہاں سے آ رہے ہیں,
یہ ہمیں دلیری پتہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ہمیں گھر سے نہیں ملی دلیری. پھر میرے علی نے فرمایا نا جو بندہ حضور کی ختم نبوت کی بات کرتا ہے اس کی پشت پر محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے. اور لبیک والے کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتے. آپ کو پتہ نا سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں ستم کری ذرا ہنر آزمائے تو تیر آزما جگر آزمائے. یہ اشر کو معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور ہم صبح اشر چلیں گے شاہ یا برار کے ساتھ اور قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا سر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین کر ہوگی ملاقات شاعر دربار کے ساتھ. اس لیے نوجوانوں یہ تمہارا بالکل معیار نہیں ہے. عمران نواز زرداری کے نعرے لگانا تمہارا معیار نہیں ہے. ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے. تمہاری آنکھوں میں خون ٹپکنا چاہیے, تمہارے چہرے پہ جلال ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, کفر اور کفر کے یاروں کو پتہ چلے یہ دنیا داروں کے غلام نہیں ہے, آمینہ کے لال کے غلام ہے. ہم پہ جوانی انوکھی نہیں ہے. جوانی تو غازی علم دین پہ بھی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ غازی علم دین جب میاں والی جیل میں گیا نا تو حضرت غازی علم دین کو حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حاجت روا مشکل کشا اسداللہ حضرت علی جس وقت میاں والی جیل کے اندر خود جناب غازی علم دین کو لینے کے لیے آگئے تھے. اتنے بڑے شیر مولا علی خود لینے آگئے تھے میاں والی جیل سے جناب غازی علم دین کو. کس لیے کہ غازی آؤ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. اڈیالہ کے اندر 11 مرتبہ میرے نبی نے ممتاز قادری کو جاگتے ہوئے 11 مرتبہ رسول اللہ نے دیدار ایسے نہیں کروا دیا. سمجھو اپنے آپ کو, ہمیں تو دین ویسے ہی مل گیا. دین کی قدر پوچھی تو حسین بن علی سے پوچھو. ہمیں تو ایسے ہی دین مل گیا. ہم گھروں میں سو کر صبح اٹھتے سوتے ہیں, پھر بابو بن جاتے ہیں, پھر بال جناب ادھر سے اسی بھی پگڑیاں بن کے اسی بھی تیل لا کے جناب مچھن اتار دے کے آیا ہے. لیکن دوستو یار نمازاں سیادے واسطے پڑھنے ہیں, روزے سیادے واسطے رکھنے ہیں, حج سیادے واسطے کرنے ہیں, عمرہ سیادے واسطے کرنے ہیں, سخاوت اسی اپنے واسطے کرنے ہیں. جناب لوگوں نے حقوق العباد کا خیال کرے کہ اپنے واسطے کرنے ہیں. دوستو اسی رسول اللہ کے دین واسطے کی کرتے ہیں. کبھی سوچیا کہ صبح اٹھ کے کسی حضور کے دین واسطے کی کرتے ہیں. اس لیے بدلو اپنے آپ کو. غازی علم دین جناب موسیٰ علیہ السلام میاں والی جیل کے اندر آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ملا ہے نا غازی علم دین تو غازی علم دین نے عرض کی تھی کہ اے اللہ کے جلالی نبی کسی اللہ کے کلیم ہو, اللہ کا کلام کرتے ہو اور بڑی شان والے اللہ کے رسول ہو. تو میاں والی جیل کے اندر تو پتہ جناب موسیٰ نے کی فرمایا, نوجوان اپنی زندگی کو بدل, اپنی زندگی کو بدل. تیرا معیار یہ ہے, تیرا مقام یہ نہیں ہے کہ تو ان کے پیچھے بھاگتا رہے. تیرا مقام یہ ہے کہ صبح شام اپنے آقا و مولا کے نعرے لگاتا ہے. جب غازی علم دین نے عرض کی نا کہ آپ اللہ کے بڑے جلالی نبی ہو, اتنی شان والے ہو, تو ہم میاں والی جیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جب بھی حضور کی بارگاہ میں گیا, میں جب بھی رسول اللہ کی کچہری میں گیا, حضور کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا, علم و دین, 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 علم و دین. میں دیکھ کر آؤں وہ کون سا علم و دین ہے جس کا نام محمد عربی کے لبوں پہ آ. اس لیے کہ اپنے آپ کو بدلو. لبیک کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے. لبیک کا مقصد ہے کہ حضور کا دین. لبیک کا مقصد پتہ ہے کیا؟ سادہ مقصد آپ کو بتا دوں تاریخ. لبیک کا یہ مقصد ہے کہ انڈیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے. آپ نہیں چاہتے؟ لبیک کا یہ مقصد ہے کہ فرانس کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے. لبیک کا یہ مقصد ہے ہالینڈ میں اسلام کا پرچم لہرائے. لبیک کا یہ مقصد ہے برطانیہ میں اسلام کا پرچم لہرائے, لندن میں اسلام کا پرچم لہرائے, یورپ میں اسلام کا پرچم لہرائے, وائٹ ہاؤس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرائے. لبیک کا یہ مقصد ہے کہ پوری دنیا پر اسلام چھا جائے. لبیک کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم لبیک کا یہی مقصد ہے کہ پوری دنیا پر حضور کا دین آ جائے اور پوری دنیا پر اسلام کا پرچم لہرائے, تاکہ دنیا داروں کو پتہ چلے جو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا سب سے اولا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا سچا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, ہمارا نبی, ہمارا نبی.